الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین، آج ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اس عنوان پر انشاءاللہ مزید کچھ تفصیلات ہم دیکھنے والے ہیں۔ سارے انبیاء کرام کے تعلق سے ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے، گزشتہ درس میں ہم نے دیکھا۔ انشاءاللہ آج کے درس میں بالخصوص ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا کیا ایمان ہو، یہ ہم دیکھنے والے ہیں۔ محترم حضرات اور خواتین، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا یہ ایمان ہونا ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور آخری نبی ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے وہ باپ نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کے بیٹے وہ قاسم ہوں، عبداللہ ہوں، ابراہیم ہوں، تمام کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، تو کسی مرد کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں تھے۔ اللہ کے رسول کی لڑکیاں زندہ تھیں، تو کوئی یہ نہ کہہ بیٹھے کہ میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول تھے، میں ان کا بیٹا ہوں، چنانچہ میں بھی رسول ہوں، تو کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول کا کوئی بیٹا زندہ نہیں تھا، کوئی بیٹے اللہ کے رسول کے زندہ نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم میں سے کسی مرد کے محمد باپ نہیں ہیں، کیونکہ ان کے مرد اولاد، نرینہ اولاد بچپن ہی میں انتقال کر چکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، سب سے آخر میں آئے ہیں۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بارہا حدیثوں میں، کئی حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو واضح طور پر کہا کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کہا کہ نبوت کی ایک عمارت تھی، ایک قلعہ تھا، جس میں صرف ایک اینٹ کے برابر، ایک پتھر، ایک اینٹ کے برابر ایک جگہ خالی تھی، اسی خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کے آمد کے بعد وہ نبوت کا، رسالت کا قلعہ مکمل ہو چکا۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں ہی آخر پیغمبر ہوں۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے نبوت کو، رسالت کو ختم کر دیا، اس کے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول آنے والا نہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین، اپنا اسسٹنٹ بنا کر بستی میں چھوڑ کر وہ تورات لینے کے لیے چلے گئے، اسی طرح میں آپ کو یہاں مدینے میں چھوڑ کر تبوک کی جنگ کے لیے میں روانہ ہو رہا ہوں۔ اس طرح کہنے کے بعد کہیں لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے نائب جانشین ہارون نبی تھے، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، تو کہیں میرے اس جملے سے لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین نائب جن کو بنا کر چھوڑا تھا مدینے میں علی، وہ بھی نبی، کہیں اس طرح لوگ غلط نہ سمجھ بیٹھیں۔ اس لیے فوراً اللہ کے رسول نے کہا لیکن اتنی بات تو یقینی ہے، طے ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں۔ تو اس طرح کئی مقامات میں اللہ کے رسول نے یہ بات کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اللہ کے رسول ہی آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک دوسری جگہ کہا کہ میرے بعد 30 لوگ دجالون کذابون، لوگوں کو دھوکہ دینے والے، سب سے بڑا جھوٹ بکنے والے، جھوٹ کہنے والے 30 دجال آئیں گے۔ ان 30 کے 30 جھوٹوں کا ایک دعویٰ ہوگا
کہ وہ نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ سب سے بڑا جھوٹ، دنیا کا ایک سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کوئی بندہ کہنے لگے کہ میں رب ہوں، جس طرح فرعون نے کہا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے دنیا میں؟ کوئی جھوٹا نبی یہ کہے کہ میں نبی ہوں، وہ نبی نہیں ہے لیکن لوگوں سے جھوٹ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول کے بعد 30 لوگ ایسے آئیں گے۔ خود اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ لوگ شروع ہو گئے، خود اللہ کے رسول کے زمانے میں اس طرح کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے شروع ہو گئے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ قریب قریب تک بھی لوگ اس طرح بکتے رہتے ہیں، جھوٹا دعویٰ کرتے رہتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ مشہور ہونے والا جھوٹا نبی، پورے عالمی پیمانے پر جس کی شہرت ہوئی، جس کے ماننے والے بہت زیادہ ہوئے، گمراہ ہوئے، اس کی بات کو سچ مانا، وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ اسی کے ماننے والوں کو قادیانی کہتے ہیں، لیکن یہ لوگ سادہ لوح مسلمان کو، سادہ سیدھا مسلمان کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے، اسے کسی طرح اپنے جال میں پھنسانے کے لیے قادیانی کے نام سے نہیں آتے، اکثر یہ احمدیہ جماعت کے نام سے لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ احمدیہ جماعت، ایک سادہ مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ کئی جماعتیں ہی مسلمانوں میں، شاید یہ بھی اسی قسم کی ایک جماعت ہے۔ تو ایک جماعت سمجھ کر، مسلمانوں کی ایک جماعت، مسلمانوں کا ایک گروہ سمجھ کر ان کے پاس آتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، یہ لوگ ان کو اسی طرح پھنسا لیتے ہیں اپنی جال میں اور گمراہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ قادیانی وہ لوگ ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی جو پنجاب میں پیدا ہوا، اس کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں۔ اگر اس قسم کا کسی کا عقیدہ ہو تو وہ اسلام کو چھوڑ کر باہر نکل جاتا ہے، وہ تو سرے سے کافر بن جاتا ہے۔ تو ہر وہ شخص جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور پیغمبر نہیں مانتا، وہ بالکل اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اگر ہو سکے تو ایک ویڈیو انہی قادیانیوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم بنانے کی کوشش کریں گے۔ ضرور آپ قادیانیوں کے تعلق سے بھی اپنی معلومات بڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان لوگوں کا فتنہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کے پیچھے جو ان کی پشت پناہی کرنے والے، ان کے پیچھے خرچہ کرنے والے انگریز ہیں، کیونکہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی تو انگریزوں کا ایجنٹ تھا۔ تو آج بھی ان لوگوں کے پیچھے یہی لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ تو ان کے تعلق سے ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا یہ ایمان ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول آنے والا نہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا یہ ایمان ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، ہر چیز میں، عبادت کے معاملے میں، زندگی گزارنے میں، کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے، وہی طریقہ سب سے بہتر ہے، وہی طریقہ سب سے بہتر ہے۔ اس سے بہتر طریقہ کسی اور کا ہو نہیں سکتا، یہ ہمارا ایمان ہو۔ لیکن آج چند بیوقوف مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فلاں کا طریقہ زیادہ بہتر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے، اللہ کے رسول کی سنت کے مقابلے میں فلاں کا طریقہ، فلاں کی سنت زیادہ بہتر ہے۔ آج چند مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بھی بہت خطرناک ہے، یہ بھی کسی موڑ پر لے جا کر کفر میں ڈھکیل دے گا، اسلام سے ہمیں خارج کر دے گا۔ اللہ المستعان، اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ تمام طریقوں سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا یہ ایمان ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی شریعت کے تعلق سے بتایا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے۔ جیسے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، بالکل اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی، اللہ کے رسول نے قرآن کی جو بھی تشریح کی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ وحی ہے۔ جیسے کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جو بھی کہتے ہیں وہ اپنی
چاہت اپنی خواہش کے مطابق نہیں کہتے، بلکہ وہ جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے، وحی کے مطابق ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہو۔ اسی لیے جس طرح قرآن کی پیروی ہم پر واجب ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کی حدیثوں کی پیروی ہم پر واجب۔ جس طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن محفوظ ہے، اسی طرح ہمارا یہ ایمان ہو کہ اللہ کے رسول کی حدیثیں بھی محفوظ ہیں۔ اسی لیے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 یا 10 میں جو اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہی اس نصیحت کو نازل کیا۔ تو اس لفظ کے اندر قرآن بھی داخل ہو جاتا ہے اور حدیث بھی اس کے اندر شامل ہے۔ قرآن و حدیث دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح حدیث کیا ہیں، ضعیف حدیث کیا ہیں، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتیں کیا ہیں، من گھڑت جھوٹی حدیثیں کیا ہیں، ان کو محدثین کرام نے، علماء نے الگ الگ کر کے دکھا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، قرآن و حدیث، قرآن کی تشریح کے طور پر اللہ کے رسول نے جو بھی حدیثیں بیان کی وہ بھی اللہ کی وحی ہے، وہ بھی محفوظ ہے، اس کی اتباع بھی ہم پر واجب ہے، یہ ہمارا ایمان ہو۔ اسی طرح محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم پر واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم پر واجب ہے، ان کی اتباع ہم پر واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ان کے پیروی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا اس کا حکم دیا۔ کہیں کہا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اتباع کرو اور اس کے رسول کی اتباع کرو۔ کہیں کہا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اتباع کرو۔ کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کیسے ہونی چاہیے یہ بتانے والے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کی اتباع کے بغیر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کر نہیں سکتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک قرآن میں کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کی جس نے اتباع کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اتباع کی، اللہ کی پیروی کی۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو تم اللہ کے نبی کی آواز سے اونچے آواز میں تم بات نہ کرو، تم اس انداز سے اللہ کے رسول کے سامنے بات نہ کرو کہ تمہاری آواز اللہ کے رسول کی آواز سے اوپر چلی جائے، بلند ہو جائے۔ اگر اس طرح کوئی بات کر لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند آواز کسی کی ہو جائے اللہ کے رسول کی مجلس میں، تو کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی دوسری آیت میں آخر میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے بآواز بلند اللہ کے رسول کے سامنے گفتگو کر لی، اس کی آواز اللہ کے رسول کی آواز سے اوپر چلی گئی، تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اعمال تمام کے تمام رائے گاں ہو جائیں گے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو ذرا سوچئے کہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی آواز سے ہماری آواز زیادہ ہو جائے تو ہمارے اعمال برباد۔ تو ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کے بجائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے بجائے کسی اور کی پیروی کرنا، کسی اور کی اتباع کرنا، اللہ کے رسول نے جو چیز نہیں بتائی اس کو جو ہے سنت سمجھ کر مان کر چلنا، یہ تمام چیزوں میں کیا ہمارے اعمال برباد نہیں ہوں گے؟ ہم اللہ کے رسول کی پیروی کرنے کے بجائے کسی اور کی بات مانیں، یا اللہ کے رسول نے جن باتوں کی طرف ہمیں ہماری رہنمائی نہیں کی ان تمام چیزوں کو سنت سمجھنا، عبادت سمجھنا، کیا ان تمام چیزوں کے پیچھے پڑنے سے ہمارے اعمال برباد نہیں ہوں گے؟ صرف اللہ کے رسول کی آواز پر ہماری آواز اوپر چلی جائے تو ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں اللہ کے رسول کے حکم کے اوپر کسی اور کے حکم کو لا کر کھڑا کر دینا،
اللہ کے رسول نے جس بات کا حکم نہیں دیا اس کو اللہ کے رسول کی سنت سمجھنا، ان تمام چیزوں سے یقیناً ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی پیروی کریں۔ اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی دوسرے رسول کی پیروی کرنا گمراہی ہے، ہلاکت ہے۔ تو ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی صحابی کی پیروی کرنا، اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی امام کی پیروی کرنا، ہاں ہم شریعت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے اقوال کو لیں گے، شریعت کو سمجھنے کے لیے اماموں کے اقوال کو لیں گے، لیکن جہاں حدیث کے مقابلے میں کسی صحابی کی بات آ جائے، حدیث کے بالکل مقابلے میں کسی امام کی بات آ جائے، تو وہاں ہم ضرور بضرور اللہ کے رسول کی بات کو مانیں گے، صحابی کی بات کو، کسی امام کی بات کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اسی لیے تمام کے تمام اماموں نے، مشہور 4 اماموں نے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہوں، امام مالک رحمہ اللہ ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ ہوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہوں، تمام اماموں نے اسی بات کی طرف ہماری توجہ دلائی، کہا کہ کسی حدیث کے خلاف میرا فتویٰ تم کو نظر آئے، اگر میں نے کوئی فتویٰ دیا ہو اور وہ اللہ کے رسول کی کسی حدیث سے ٹکراتی ہو وہ بات، تو اللہ کے رسول کی بات کو لے لو، میرے فتوے کو چھوڑ دو۔ اسی بات کا حکم 4 اماموں نے دیا ہے، کیونکہ 4 کے 4 اماموں نے قرآن و حدیث کی طرف لوگوں کو بلایا، اپنے فتووں کی طرف، اپنے طریقے کی طرف انہوں نے دعوت نہیں دی۔ تمام علماء کی دعوت ایک ہی تھی، قرآن و حدیث کی پیروی کرو، رسول کے سنت کو لازم پکڑو۔ گزشتہ درس میں ہم نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ تورات کی چند آیتیں پڑھنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آج زندہ ہو کر واپس آ جائیں تو میری پیروی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا ان کے سامنے، اگر وہ میری پیروی نہ کریں تو وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کوئی کر لے تو وہ گمراہ ہو جائے، تو ایسے میں اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی عالم کی پیروی، اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی امام کی پیروی، کیا یہ گمراہی نہیں؟ کیا یہ ہمارے اعمال کو برباد کرنا نہیں؟ اماموں نے خود ہم کو اسی بات کی تعلیم دی کہ تم قرآن و حدیث کی پیروی کرو، کسی حدیث کے خلاف میرا فتویٰ تم کو نظر آئے تو فتوے کو چھوڑ دو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا میرے فتوے کو دیوار پر پھینک دو، اللہ کے رسول کی بات مانو۔ تو اماموں کی پیروی بھی اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم قرآن و حدیث کی پیروی کریں گے، کیونکہ تمام اماموں کی یہی دعوت ہوا کرتی تھی۔ اور اسی طرح محترم حضرات، بدعتوں سے ہم دور رہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات نہیں بتلائی، جو کام اپنی زندگی میں نہیں کیا، وہ تمام چیزیں بدعتیں ہیں، عبادت کے نام پر دین میں داخل کردہ نئی چیزیں ہیں، بدعتیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مخالف آنے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو دین مکمل ہے، اللہ کے رسول کی زندگی میں اس دین کو اللہ نے مکمل کر دیا، کوئی ایسی چیز اللہ نے نہیں چھوڑی جو لوگوں کی بھلائی کی، جس کے اندر لوگوں کے بھلائی کی کوئی بات ہو، جنت کی طرف ان کو لے جانے والی کوئی بات ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں نہیں بتلایا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ کے رسول نے بھی کہا ہر وہ چیز جس میں تمہاری بھلائی ہو، جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائے، میں نے وہ چیز تم کو بتا دی ہے، اور ہر وہ چیز جس کے اندر برائی ہو، وہ تمہیں جہنم کے قریب لے جاتی ہو، میں نے اس کے تعلق سے تم کو آگاہ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے تو ہر چیز ہم کو بتلا دی۔ تو ہر وہ کام جو اللہ کے رسول کے سنت میں ہم کو نظر نہیں آتا، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، نہ ہی اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا، نہ ہی صحابہ کرام نے کیا، ایسی تمام چیزیں بدعتیں ہیں۔ ان کاموں کے کرنے سے ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ کام پھینک دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ کام قبول نہیں ہوگا، وہ عبادت نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول نے جو کیا، اللہ کے رسول نے جو کہا، اسی پر اکتفا کریں۔ اللہ کے رسول نے جو زندگی میں جو کام نہیں کیا عبادت کے طور پر جس کے کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، وہ تمام چیزیں بدعتیں ہیں،
اسے دور رہنا ہے، اس لیے کہ اس کے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور بدعت دین کے نام پر جو بھی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے اس کے اندر بہت بڑی خطرناک باتیں چھپی ہوتی ہیں۔ وہ خطرناک باتیں کیا ہیں؟ ایسی چیز جو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، نہ ہی کرنے کا حکم دیا، پھر بھی ہم اسے دین سمجھ کر کرتے ہیں، عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بدعت کرتے سمے ہم یہ کہتے ہیں زبان حال سے، اپنے حرکت سے، اپنی اس حرکت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دین مکمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جو دین چھوڑ کر اس دنیا سے اللہ کے رسول رخصت ہوئے، وہ دین مکمل نہیں۔ یہ نئی نئی چیزیں ہم کریں گے تبھی دین مکمل ہوگا۔ اور اس کے اندر یہ بھی خطرناک بات چھپی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنا کام مکمل نہیں کیا۔ فلاں یہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، یہ تمام کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا اور نہ اس کی طرف رہنمائی کی۔ بتائے بغیر اللہ کے رسول چلے گئے، پھر بھی ان تمام چیزوں کو کرنا ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑی تہمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہیے تھا، پھر بھی بتائے بغیر چلے گئے۔ ان تمام چیزوں کو دین میں ہونا چاہیے تھا، پھر بھی اللہ کے رسول نے رہنمائی نہیں کی، تو یہ دین کے اوپر، اللہ کے اوپر، رسول کے اوپر تہمت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت پر اکتفا کریں۔ ایک مثال میں دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس ایک مثال کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے۔ ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بعض لوگوں کو دیکھا، لوگ جمع ہو کر ذکر کر رہے تھے۔ ذکر کرنا تو اسلام میں ہے، ذکر کرنا تو بہت افضل عبادت ہے، لیکن وہ لوگ کیسے ذکر کر رہے تھے؟ ایک آدمی اوپر بیٹھا اللہ اکبر کہتا تو دیگر تمام لوگ اللہ اکبر کہتے، یہ سبحان اللہ کہتا، دیگر لوگ سبحان اللہ کہتے، تو تمام مل کر اجتماعی شکل میں ذکر کر رہے تھے، ایک کی آواز کے تمام لوگ اتباع کر رہے تھے۔ ابن مسعود نے دیکھا تو کہا کہ تم لوگ اتنی جلدی گمراہ ہو گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انتقال ہوئے چند سال پہلے، ابھی اللہ کے رسول کے بہت سارے صحابہ زندہ ہیں، تم اتنی جلدی گمراہ ہو گئے؟ تو اس مجلس کے بڑے آدمی نے کہا، اے ابن مسعود، ہم تو بھلائی چاہتے، ہم تو ثواب کمانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ثواب کمانا چاہتے ہیں، خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو خیر نہیں ملتا، کیونکہ انہوں نے اس خیر کے حاصل کرنے کے لیے غلط راستہ چنا ہوتا ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیوں اس کو گمراہی قرار دیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی صحابہ کرام کو بٹھا کر اس قسم سے، اس نوعیت سے ذکر نہیں کیا۔ کبھی اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ میں اللہ اکبر کہتا ہوں، تم بھی پیچھے اللہ اکبر کہو، میں سبحان اللہ کہتا ہوں، تم بھی سب مل کر سبحان اللہ کہو۔ اللہ کے رسول نے اس قسم سے کبھی ذکر نہیں کیا۔ ذکر کرنا اسلام میں ہے، لیکن کیا اس انداز سے اللہ کے رسول نے ذکر کیا اپنی زندگی میں؟ نہیں کیا، تو یہی بدعت ہے۔ تو بدعت کی ظاہری شکل کو آپ نہ دیکھیں، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، ذکر کی شکل میں وہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ کے رسول نے یہ کام کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے اس انداز سے یہ عبادت کیا تھا اپنی زندگی میں؟ اسی کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اب ظاہری طور پر نماز کو نہ دیکھیں، ظاہری طور پر روزے کو نہ دیکھیں۔ ایک بندہ فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر اس نے فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھ لی، فجر کی نماز بھی پڑھ لی، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر 2 لمبی رکعتیں پڑھنے لگا، تو سعید بن مسیب بہت بڑے عالم دین، انہوں نے کہا اس طرح نہ پڑھو، یہ نماز ایسی کوئی نماز نہیں ہے اسلام میں۔ وہ بندہ کہنے لگا میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے، نماز پڑھنے میں کیا غلطی ہے، کیا نماز کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا؟ ابن مسیب نے کہا نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، ہاں بظاہر تم نماز پڑھ رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو، رکوع کر رہے ہو، اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے تم جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نہیں پڑھی۔ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، فجر کی 2 رکعت، اس کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں اللہ کے رسول نے نہیں بتلائی، کوئی نفل نماز نہیں اس وقت۔ تو اللہ کے رسول کی تم نے مخالفت کی، اس لیے تم جہنم میں پھینک جاؤ گے، نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں۔ تو اسی بات کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ ہر وہ کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، نہیں کہا، وہ تمام چیزیں بدعتیں ہیں۔
گرچہ بظاہر وہ نماز کی شکل میں ہم کو نظر آئے، گرچہ بظاہر وہ روزے کی شکل میں ہم کو نظر آئے، دعا کی شکل میں، ذکر کی شکل میں ہم کو نظر آئے، ظاہری شکل پر نہ جائیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اسی بات پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بدعتوں سے ہمیں بچائے اور ہر قسم کی گمراہیوں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔